بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی چونڈی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پر کام کرے، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر اس کو دانہ دن کا ڈال کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور آپ جس کام کے اہل ہے، جس کامیابی کے اہل ہے، اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 2 روٹی، چھنگس کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جدوجہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجہ میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کا کفارہ، ظہار کا کفارہ اور اعلیٰ اور قسم کے کفارہ میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو اس کی ماں نے ابھی جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، سب سے بہتر انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر
بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عرض یہ کہ لوگوں کو نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول بھی بیان فرما دیے ہیں، خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔